اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے وضو کا طریقہ جو تھا وہ پڑھا۔ اب وضو کے طریقے کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ اب اسی طریقے سے وضو کے فرائض ہیں نکالنے ہیں، پھر وضو کی سنتیں ہیں، پھر وضو کے مستحبات ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے وضو کے فرائض نکالتے ہیں وضو کے طریقے سے۔ وضو کے 4 فرض ہیں اور انہیں ارکان وضو بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو وضو جو ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ فرض جو ہے وہ ہمارا رہ گیا تو اس لیے وضو جو ہے وہ نہیں ہوا۔ وضو کے فرائض کون سے ہیں؟ نمبر 1، منہ دھونا، منہ کی لمبائی پیشانی سے لے کر تھوڑی سے نیچے تک، چوڑائی جو ہے وہ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہاں اتنا جو ہے وہ منہ دھونا ہے لمبائی اور چوڑائی کے حساب سے۔ پھر نمبر 2 پر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یعنی یہاں تک جو ہے ہم اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں گے، یہ فرض ہے۔ اور نمبر 3 پر چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اور نمبر 4 پر جو ہے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا، دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ اب ان 4 میں سے ایک بھی فرض رہ گیا تو وضو جو ہے وہ ہمارا نہیں ہوگا۔ اب اس کے اندر کچھ تنبیہ ہے، وہ سماعت کیجئے توجہ سے کے ساتھ۔ اب آپ تنبیہ کیا ہے؟ داڑھی ہونے کی صورت میں اگر وہ گھنی ہے تو اس کا پھر اچھی طرح خلال کرنا کافی ہے، اور اگر گھنی نہیں ہے بلکہ خفیف یعنی پتلی ہے تو پھر جلد تک پانی پہنچانا یہ واجب ہے۔ داڑھی گھنی ہے تو پھر اس کا اچھی طرح سے خلال کرے، یہی کافی ہے۔ اگر داڑھی جو ہے وہ خفیف ہے، پتلی ہے، تو پھر اس کی جلد تک پانی پہنچانا یہ واجب ہے۔ پھر وضو سے پہلے اعضاء وضو پر لگی ہوئی کسی ایسی چیز کا پایا جانا جو جلد اور پانی کے درمیان حائل ہو جائے، تو پانی جلد تک نہ پہنچے اس کا دور کرنا ضروری ہے۔ مثلا خواتین جو ہے ناخن پالش لگاتی ہیں، اب یہ ناخن پالش جو ہے پانی اور جلد کے درمیان حائل ہو جاتی، اس سے پانی جو ہے وہ جلد تک نہیں پہنچتا، تو اس لیے اس سے بھی وضو جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سے پہلے اس ناخن پالش کو اتارنا ہوگا، اور نہ اس سے وضو ہوگا اور نہ اس سے غسل ہوگا۔ آج کل اکثریت جو ہے وہ اس سے غافل ہے۔ اور نمبر 3 پر کسی بیماری یا زخم وغیرہ کی وجہ سے اگر اعضاء پر وضو پر کوئی دوائی لگائی ہو تو اس پر پانی گزارنا کافی ہے، یعنی پانی گزر جائے تو یہ کافی ہے۔ اگر اس سے زخم پر تکلیف ہو، زخم سے یا بیماری کی شدت ہو، بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس پر جو ہے وہ مسح کرنا وہ جائز ہے۔ یہ وضو کے فرائض تھے اور اس کے ساتھ کچھ ضروری چیزیں تھی وہ ہم نے بیان کی۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم وضو کی سنتے بیان کریں۔